امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، کریئچر۔ کریئچر ایک ایپک کہانی جو سلطنت عثمانیہ کے آخری دور میں رونما ہوتی ہے۔ بنی نوع انسان کے سب سے بنیادی سوالات میں سے ایک موت اور بعد کی زندگی پر مبنی ہے۔ ضیاء ایک بہادر، باغی، ترقی پذیر اور ہوشیار نوجوان میڈیکل اسکول کا طالب علم ہے جو ایک علیحدہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ ایک بہترین معالج بن جائے اور متعدی بیماریوں کا علاج تلاش کر سکے۔ ضیاء کا راستہ ایک ساتھی میڈیکل ڈاکٹر احسان کے ساتھ ہوتا ہے جو باصلاحیت اور پاگل پن کے درمیان ٹھیک لائن کو متوازن کرتا ہے۔ وہ واحد شخص ہے جو ضیاء کے عزائم کو صحیح معنوں میں سمجھتا ہے، تاہم یہ دونوں اجنبی زخمی روحیں اس ممنوعہ تجربے کی قیمت ادا کریں گی جس کو انجام دینے میں وہ کافی بہادر تھے۔ انہوں نے جس قدیم خفیہ کاری کو ڈی کرپٹ کرنے کی کوشش کی ہے وہ تمام جہنم کو ڈھیل دے سکتی ہے۔ نمبر 7، ایز دا کرو فلائز۔ جنریشن ایکس، جب کہ نئی دنیا سوشل میڈیا کاروبار کے نئے طریقوں سے ہم آہنگ ہونے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن وہ اب بھی بڑی تصویر سے واقف نہیں ہے۔ دونوں نسلوں کے درمیان فرق اور اختلافات بلا شبہ مضبوط ہیں۔ اس پس منظر میں ہم اصلی کی کہانی کی پیروی کریں گے جو سیڑھیاں چڑھنے کے قابل ہونے کے لیے محنت کی قابلیت پر بھروسہ کرنے کے بجائے کوے کی طرح اڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ سیریز میں سوال کیا جائے گا کہ آیا اصلی نئی دنیا کے طریقوں سے جی سکتی ہے یا ہار جائے گی تاکہ چوٹی تک پہنچ سکے اور میز پر سب سے زیادہ باوقار شخص بن جائے۔ نمبر 6، دا ٹیلر۔ ایک سچی کہانی پر مبنی اس سیریز میں پیامی کی کہانی کو دکھایا گیا ہے جو ایک مشہور نوجوان درزی ہے جسے اپنے دادا سے وراثت میں ہنر اور ایک کامیاب کاروبار ملا ہے۔ اپنے دادا کی موت کے ساتھ پیامی اپنے سب سے بڑا راز اس کے والد کو دماغی بیماری کا سامنا ہے استنبول میں اپنی زندگی کے مرکز میں لاتا ہے اور اب اسے اس کی دیکھ بھال کرنا پڑتی ہے بغیر کسی روح کو سچائی کا پتہ چلے۔ ایسوت ایک بدسلوکی والے رشتے سے بھاگتے ہوئے خود کو اس راز کے بیچ میں پاتی ہے اپنے اصرار کے ساتھ۔ نمبر 5، کبریٰ۔ استنبول کی پچھلی گلیوں میں رہنے والا گو خان اپنی زندگی کی محبت سے شادی کرنے کے لیے اپنی زندگی کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی عام زندگی اس وقت درہم برہم ہو جاتی ہے جب اسے ایک آن لائن دوستی پلیٹ فارم کے ذریعے کبریٰ نامی صارف کے پیغامات موصول ہونے لگتے ہیں جس کا وہ حصہ ہے۔ تم مختلف ہو۔ وقت گزرنے کے ساتھ گو خان اس پیغام کے معنی کو سمجھتا ہے جسے اس نے شروع میں نظر انداز کر دیا تھا اور پتہ چلا کہ کبریٰ کون ہے۔ اسے ان چیزوں کے بارے میں معلومات اور انتباہات دیتا ہے جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا بشمول غیر متوقع واقعات۔ گو خان کا اس پیغامات کو قبول کرنا اسے ایک مشکل سفر پر لے جاتا ہے جہاں گو خان کے دشمنوں کے ساتھ ساتھ حامی بھی ہوں گے اور گو خان اپنے آپ کو ایک تنازع میں فریق بناتے ہوئے پائے گا جسے وہ اندھیرے اور روشنی کی جنگ کے طور پر دیکھتا ہے۔ نمبر 4، ہو ور وی رننگ فرام۔ ایک ماں اور اس کی جوان بیٹی بامبی بھاگ رہے ہیں، کسی سے دور لگژری ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، لاشوں کی ایک پگڈنڈی کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے لگژری ہوٹلوں کی جگہ سیڈی مولٹرز نے لے لی ہے یہ واضح ہوتا ہے کہ پریوں کی کہانی یہ سب کچھ نہیں ہے جو اس کی ماں نے بامبی سے کہا تھا یہ ہونے والا تھا۔ کیا وہ شکاری ہو سکتے ہیں، شکار نہیں؟ نمبر 3، انادر سیلف۔ ادا، سیوگی اور لیلا کی دوستی جو کالج میں شروع ہوئی تھی ایک ایسی دوستی میں بدل گئی جو ان کے بدترین وقت میں بھی انہیں طاقت دیتی ہے۔ ادا ایک کامیاب سرجن ہے اور سیوگی ایک پرجوش وکیل ہے۔ دوسری طرف لیلا نے ان دونوں کے برخلاف کبھی بھی کیریئر کے لیے کام نہیں کیا۔ وہ اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی ہے، تاہم ان تینوں خواتین کے درمیان مضبوط رشتے کو اس وقت سخت ترین امتحان کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب سیوگی کو کینسر کی تشخیص ہوتی ہے۔ ادا کی خواہشات پر عمل کرنے اور ہسپتال میں علاج کروانے کے بجائے سیوگی ایک بہت ہی مختلف امید کی پیروی کرتی ہے۔
وہ لیلا سے کہتی ہے کہ وہ اسے ایولک لے جائے تاکہ ایک پر اسرار آدمی کو تلاش کر سکے جس کا نام زمان ہے۔ جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ لیلا کا ذہن بدلنے کے لیے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تو وہ سب شدت سے سفر پر نکل جاتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ یہ سفر ابھی تک ان کی زندگی کو مکمل طور پر کیسے بدل دے گا۔ سیوگی کی طرف سے شروع کی گئی یہ تلاش نہ صرف اس کی زندگی میں بلکہ ادا اور لیلا کی زندگی میں بھی غیر متوقع واقعات کا باعث بنے گی۔ نمبر 2، اینادر لو۔ اینادر لو مشہور اینکر پرسن کینان اور پرجوش پروسیکیوٹر لیلا کی طاقتور کہانی سناتا ہے جو قتل کی تفتیش کے دوران راستے عبور کرتے ہیں اور اصرار، تناؤ اور جذبے سے بھرے رشتے میں جڑ جاتے ہیں۔ جیسے جیسے ماضی سے مبہم انکشافات سامنے آتے ہیں، ان کا سامنا چونکا دینے والی سچائیوں سے ہوتا ہے جو انہیں ہمیشہ کے لیے بدل دیتے ہیں۔ سیریل کلر کیس کینان کی کوریج کی بدولت سرخیوں میں آتا ہے جو لیلا کی طرح قاتل کے تعاقب میں جاتا ہے۔ جیسے جیسے تفتیش گہری ہوتی جاتی ہے، لیلا کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کیس ان کے خاندان میں طویل عرصے سے چھپے ہوئے تاریک واقعات سے جڑا ہوا ہے جو ان سب کو پریشان کرنے کے لیے واپس آئے گا۔ لیلا ایک مردہ تاجر اور اس کے والد کے درمیان ممکنہ تعلق کے بارے میں فکر مند ہے، جبکہ اسے ابھی تک ایک گٹ رینچنگ مخمصے کا سامنا کرنا باقی ہے جس کی وجہ سے اسے انصاف اور اس کے خاندان کے درمیان سخت انتخاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ در اثنا لیلا اور کینان محبت میں پڑنے لگتے ہیں اور ان کا رومانس کینان کی محبتی حریف دوان میں حسد کو جنم دیتا ہے۔ نمبر 1، گل جمال۔ گل جمال 30 سال پہلے بورسا سے شروع ہوتا ہے جہاں خوبصورت ظفر کو مصطفیٰ جس سے وہ پیار کرتی ہے کو چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور سائم سے شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے جس سے وہ پیار نہیں کرتی۔ ظفر نے ایک بیٹے گل جمال کو جنم دیا جس سے وہ خود کو پیار کرنے میں کامیاب نہیں کر سکی۔ بعد میں اس کی ایک بیٹی ہے گلیندم۔ اس کا خاندان ظفر کے سینے پر بوجھ کی طرح ہے، اس لیے جب مصطفیٰ بورسا میں دوبارہ نمودار ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ جب ظفر پریگننٹ ہو جاتی ہے تو سائم نے خود کو پھانسی دے لی۔ نوجوان گل جمال اپنا بدلہ لیتا ہے، مصطفیٰ کو روٹی کے چاقو سے قتل کر دیتا ہے۔ اسی وقت ظفر نے گل جمال پر لعنت بھیجتے ہوا کہا کہ وہ کبھی پیار نہیں کر سکے گا۔ ظفر کے الفاظ پشین گوئی ثابت ہوتے ہیں اور 20 سال بعد جب اس نے اپنی خوش قسمتی بنائی اور ایک امیر اور طاقتور آدمی بورسا واپس آیا، گل جمال کو ابھی تک محبت کا پتہ نہیں چلا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔